کہ یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی، تعین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کون سی رات ہے، کون سی رات ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آراء ہے مختلف، لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا تھا۔ قیامت کب آئے گی؟ مخفی آئے گی، یہ یقینی ہے۔ کب آئے گی؟ یہ تو امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کچھ معلوم نہیں، نہ سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے۔ اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ طٰہٰ میں، أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ اگر تعین کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لیے، اور ذرا فاٹنے والے ہوتے وہ ذرا تساہل کرتے اس کے بارے میں۔ اس کو رکھا گیا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے یہ، جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھرا گرتا ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، لہذا ہر وقت چوکس رہو، چوکس میں رہو، جیسے کہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے قیامت آ گئی۔ اس درجے استحضار تھا، اعصاب کے اوپر اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز دھکر چلا اور انہوں نے سمجھا قیامت آ گئی۔ تو اس طریقے سے قیامت کو مخفی رکھا گیا۔ اکادو فیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے، نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے، تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے، اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے۔ لتجزا کل نفس بما تجزا بما تسعی، تاکہ ہر ذی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح نوٹ کیجئے صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، معین نہیں، اس کے لیے آراء اگرچہ ہے، اکثر آراء جمع ہو گئی ہے صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ کی حکم نہیں۔ بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز، ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے، ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب برات، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے۔ لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت اس کے قلب پر طاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاۃ وسطیٰ کون سی۔ اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم، اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں، لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا۔ اقوال ہے، اندازے ہیں، حی و قیوم پر زیادہ، الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے، لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کیسے۔ تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو۔ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں، اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی۔ لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ یہ حکمت ہے۔ اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں، اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی۔ اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ میں آئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ وضو کرے، نماز کے لیے تیاری کرے۔ حضرت علی نے امتثال امر کیا، جا کر جگا دیا، لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت نے
کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سباق بالخیر یہ لفظ ہے، سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق، اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہو۔ یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ مجھے آرام کرنے دو، تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات، لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا۔ تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ شکل اختیار کی کہ خود نہیں جگایا، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگانا۔ تو یہ نقطہ کہ لیلۃ القدر کے اخفاء میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو عیاں کر دیا جاتا، معین کر دیا جاتا، تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستوجب بھی کرتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ اب یہاں بھی ایک سوال آیا، ہمیں معلوم ہے کہ حضور پر تو نازل ہوا ہے وہ 22-23 برس میں، ہمارا چونکہ عام سوچنے کا انداز جو ہے وہ عیسوی سال سے ہے، تو نوٹ کر لیجئے کہ سن 610 عیسوی میں قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا اور 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا، 22 برس ہے۔ 22 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کی نزول کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر۔ تو یہ رمضان میں کیسے نازل کیا گیا؟ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ جو قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات میں اترنے کا ذکر ہے، اور اس میں تطبیق موجود ہے کہ وہ لیلۃ القدر رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو رمضان میں یا رمضان کی ایک مبارک شب میں قرآن کا نازل کیا جانا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ 2 آراء اس میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لیلۃ القدر میں ہوا اور وہ ماہ رمضان مبارک میں ہے، گویا کہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ایک دوسرا مفہوم کہ جو صحیح تر ہے اور زیادہ اس پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ انزال کا مصدر جب آتا ہے، انزل ینزل انزالا، یہ باب افعال کا خاصہ ہے، کوئی کام دفعتاً کر دینا، اور جب باب تفعیل میں وہی مصدر آئے گا نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہوں گے رفتہ رفتہ تدریجاً ایک کام کو کرنا۔ تدریج کا لفظ بھی اسی تفعیل کے باب سے، جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے اعلام اور تعلیم۔ اعلام کسی کو کوئی چیز بتا دینا، اب اس کے سمجھ میں آئی یا نہیں آئی وہ جانے، ہمارا کام تھا بتا دینا۔ ایک ہے تعلیم، بڑے اہتمام کے ساتھ محنت کر کے کوئی چیز سمجھانی ہے، پھر یہ بھی دیکھنا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سمجھاؤں، اس کے اندر درجہ بدرجہ جو ہے اس کو علم دیا جا رہا، یہ تعلیم ہے۔ تو قرآن مجید میں نزول کے لیے یہ دونوں صیغے آئے، رمضان مبارک اور لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ، اس میں آتا ہے باب افعال۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے، یا جس کو کتاب مکنون کہا ہے سورہ واقعہ میں، یا جسے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم کہا گیا، ام الکتاب، وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک۔ یہ لیلۃ القدر میں ہو گیا، یہ وہی سمائے دنیا ہے جس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کو اس کے آخری جو ساعتیں ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک، اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے حل من سائل فاعطیہ، وہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، عطا کروں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اسی سمائے دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا گویا کہ نازل کر دیا گیا جملۃ واحدہ، یہ سمائے دنیا تک لیلۃ مبارکہ میں یا لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے۔
البتہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل فرماتے رہے حضور پر، اور یہ ترتیب نزولی ہے حضور کی دعوت و تحریک کے تقاضوں کے مطابق، جبکہ جو اصل ہے لوح محفوظ میں اور کتاب مکنون میں اور ام الکتاب میں، وہ ترتیب وہ ہے جس کے ساتھ کہ پھر حضور نے اس کو مرتب کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ انزل فیہ القرآن، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ بن کر آیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے ذرا، ایک تقابل آئے گا، اسی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے قرآن کے بارے میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں فرمایا ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، تو اس میں مطابقت کیا ہے، تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی جگہ پر فی نفسہ علی مقامہ تمام انسانوں کے لیے ابد الآباد تک کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، عوام کے لیے بھی خواص کے لیے بھی، عام لوگ ان پڑھ جاہل ان کے لیے بھی، اور بڑے سے بڑے حکیم اور فلسفی اور دانا اور سائنسدان کے لیے بھی۔ اپنے دور میں جب کہ قرآن نازل ہوا اس وقت کے عوام و خواص کے لیے بھی، اس وقت بھی دنیا میں بڑے بڑے فلسفی تھے، ایران میں، ایران کی ایرانی قوم کی تو گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن ہی تھا، عام بدوؤں کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن تھا۔ پھر یہ کہ آج اس صدی کے اندر علامہ اقبال جیسی شخصیت، انہیں بھی تو آخر کار جو تسکین حاصل ہوئی ہے، ان کے علم کی جو پیاس بجھی ہے، وہ تو قرآن سے بجھی۔ انہوں نے اپنے فلسفے کے لیے بھی سورس جو ہے فلسفہ خودی کے لیے سورہ حشر کی ایک آیت کو معین کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے تو اپنی جگہ ھدی للناس، البتہ اس سے استفادے کی شرط لازم تقویٰ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائیں تو بھینس کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ابو جہل کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، لیکن جس کے دل میں طلب ہوگی، جو چاہے گا کہ ہاں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں سیدھا راستہ کون سا ہے، جس کے اندر یہ پیاس ہے، وہ اس کے لیے جو ہے قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نامہ ہے، وہ متقین جو ہے ان کے لیے ہے۔ اور اس میں دیکھیے اب ایک ربط جڑ گیا، روزے کی عبادت کی غرض معین ہوئی تھی لعلکم تتقون، اور تقوی شرط ہے قرآن سے استفادے کے لیے، لہذا رمضان مبارک کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں روزے کی عبادت فرض کر دی گئی تاکہ یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں، روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو، اور اس تقوی کی پونجی لے کر ایک انسان کھڑا ہو رات کو، اور وہ قرآن مجید کی تلقی کی کوشش کرے۔ تلقی کے معنی کیا ہے؟ لقا، ملنا، ملاقات کرنا، اسی سے ملاقات باب مفعلہ ہے، ملاقات، اور اسی تلقی تفاعل کے وزن پر کوئی چیز حاصل کرنا۔ آپ قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے حصول کے لیے تقوی شرط ہے۔ دن میں روزہ رکھیے، جو بھی کوئی رمق آپ کو تقوی کی میسر آئی، جو بھی کوئی آپ کو تھوڑا بہت جو ہے تقوی حاصل ہوا، اب اسے لے کر رات کو کھڑے ہو جائیے تاکہ وہ قرآن کی تلقی کر سکے، قرآن آپ پر نازل ہو سکے، بقول اقبال کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ایک تو یہ کہ آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور وہ ماہ رمضان مبارک میں ہے، گویا کہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ ایک دوسرا مفہوم کہ جو صحیح تر ہے اور زیادہ اس پر اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ انزال کا مصدر جب آتا ہے، انزل ینزل انزالا، یہ باب افعال کا خاصہ ہے، کوئی کام دفعتاً بھی کر دینا، اور جب باب تفعیل میں وہی مصدر آئے گا، نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہوں گے رفتہ رفتہ تدریجاً ایک کام کو کرنا۔ تدریج کا لفظ بھی اسی تفعیل کے باب سے، جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے اعلام اور تعلیم۔ اعلام، کسی کو کوئی چیز بتا دینا، اب اس کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی وہ جانے، ہمارا کام تھا بتا دینا۔ ایک ہے تعلیم، بڑے اہتمام کے ساتھ محنت کر کے کوئی چیز سمجھانی ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سمجھاؤں، اس کے اندر درجہ بدرجہ جو ہے اس کو علم دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم۔ تو قرآن مجید میں نزول کے لیے یہ دونوں چیزیں آئیں، رمضان مبارک اور لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ، اس میں آتا ہے باب افعال، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے، یا جس کو کتاب مکنون کہا ہے سورہ واقعہ میں،
یا جسے انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم کہا گیا، ام الکتاب، وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک. یہ لیلۃ القدر میں ہو گیا. یہ کوئی سمائے دنیا ہے جس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اس کے آخری جو ساعتیں ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک، اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، حل من سائل فاعطیہ، وہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، عطا کروں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں. اسی سمائے دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا گویا کہ نازل کر دیا گیا جملۃ واحدہ. یہ سمائے دنیا تک لیلۃ مبارکہ میں یا لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے. البتہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل فرماتے رہے حضور پر، اور یہ ترتیب نزولی ہے حضور کی دعوت و تحریک کے تقاضوں کے مطابق. جبکہ جو اصل ہے لوح محفوظ میں اور کتاب مکنون میں اور ام الکتاب میں، وہ ترتیب وہ ہے جس کے ساتھ کہ پھر حضور نے اس کو مرتب کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. انزل فیہ القرآن، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ بن کر آیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت. اب یہاں نوٹ کیجئے ذرا، ایک تقابل آئے گا. اسی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے قرآن کے بارے میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہاں فرمایا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے. تو اس میں مطابقت کیا ہے، تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی جگہ پر فی نفسہ علی مقامہ تمام انسانوں کے لیے ابد الآباد تک کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے. عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے، عام لوگ ان پڑھ جاہل ان کے لیے بھی، اور بڑے سے بڑے حکیم اور فلسفی اور دانا اور سائنسدان کے لیے بھی. اپنے دور میں جب کہ قرآن نازل ہوا اس وقت کے عوام و خواص کے لیے بھی. اس وقت بھی دنیا میں بڑے بڑے فلسفی تھے. ایران میں، ایران کی ایرانی قوم کی تو گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن ہی تھا. عام بدوؤں کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن تھا. پھر یہ کہ آج اس صدی کے اندر علامہ اقبال جیسی شخصیت، انہیں بھی تو آخر کار جو تسکین حاصل ہوئی ہے ان کے علم کی، جو پیاس بجھی ہے وہ تو قرآن سے بجھی. انہوں نے اپنے فلسفے کے لیے بھی سورس جو ہے فلسفہ خودی کے لیے سورہ حشر کی ایک آیت کو معین کیا. تو اس حوالے سے یہ ہے تو اپنی جگہ ہدی للناس. البتہ اس سے استفادے کی شرط لازم تقویٰ ہے. ظاہر بات ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائیں تو بھینس کو تو کوئی فائدہ نہیں. ابو جہل کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. لیکن جس کے دل میں طلب ہوگی، جو چاہے گا کہ ہاں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں سیدھا راستہ کون سا ہے، جس کے اندر یہ پیاس ہے، وہ اس کے لیے جو ہے قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نامہ ہے. وہ متقین جو ہے ان کے لیے ہے. اور اس میں دیکھیے اب ایک ربط جڑ گیا. روزے کی عبادت کی غرض معین ہوئی تھی لعلکم تتقون، اور تقوی شرط ہے قرآن سے استفادے کے لیے. لہذا رمضان مبارک کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں روزے کی عبادت فرض کر دی گئی تاکہ یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں. روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو، اور اس تقوی کی پونجی لے کر ایک انسان کھڑا ہو رات کو اور وہ قرآن مجید کی تلقی کی کوشش کرے. تلقی کے معنی کیا ہے؟ لقا، ملنا، ملاقات کرنا. اسی سے ملاقات باب مفعلہ ہے، ملاقات. اور اسی تلقی، تفاعل کے بدل پر کوئی چیز حاصل کرنا. آپ قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے حصول کے لیے تقوی شرط ہے. دن میں روزہ رکھیے، جو بھی کوئی رمق آپ کو تقوی کی میسر آئی، جو بھی کوئی آپ کو تھوڑا بہت جو ہے تقوی حاصل ہوا، اب اسے لے کر رات کو کھڑے ہو جائیے تاکہ وہ قرآن کی تلقی کر سکے، قرآن آپ پر نازل ہو سکے. بقول اقبال کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راہ. تمہید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے ضمن میں روزے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں. نمبر 1، شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت. یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس ضمن میں وہ بہت اہم ہے. پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو قریش بھی، اہل مکہ اور قریش کے تابع بقیہ تمام بنی اسماعیل بھی، اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد ہے. تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی. یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے نہ آشنا تھا. کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے. آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے یہ، لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز. نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ضمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں
وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ قابل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے، لیکن بہرحال طواف تھا۔ اسی طرح ایام عرفہ، ایام منا یہ بھی موجود تھے، تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں ان کے یہاں معروف تھے۔ اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھی، اخلاقیات کے اونچے مقامات۔ اس صوم کا ان کے ہاں قطعاً کوئی ذکر نہیں تھا، روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی۔ البتہ صوم کا لفظ موجود، یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا فساد، جنگ اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ تھا، اصل پیشہ یہی تھی۔ اس میں ان کے پاس دو جانور تھے، ایک تو اونٹ جو ہے وہ ان کی جو آب و ہوا ہے، ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے، یعنی اسے کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو تپش ہو اونٹ کو کچھ نہیں کہے گے، لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، پھر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع الرفتار ہے۔ لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے، وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی۔ اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے، اس کا دانا پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر، جب وہ چلتی تھی ان کے ہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے، جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے، خود اپنے منہ پر ڈاٹا باٹا باندھا وہ اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت ہے، پیاس کی برداشت کرنے کی عادت ہے، بھوک کو برداشت کرنے کی، اس کو کہتے تھے صوم۔ صوم کے لفظی معنی رک جانا۔ اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر، اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے ناواقف، لہذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملا۔ البتہ مدینے میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا 10 محرم، تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ حکم صوم رمضان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا۔ اس میں بڑی حکمت تھی، کیونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے، انہیں تدریجاً کھو کر کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ 30 دن جو ہے وہ تو ایک بڑی مدت ہے، ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا، اس میں جون بھی آئے گا، جولائی بھی آئے گا، قیامت خیز مہینے آ جائیں گے، تو بڑی ہمت جواب دے جائے گی۔ تو پہلے روزہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ان کو مشق کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو۔ یہ 3 روزے اگر مئی میں بھی آ گئے، جون میں بھی آ گئے، تب بھی ٹھیک ہے، اس کو انسان 3 دن کی تو مشقت برداشت کر سکتا، تو پہلے یہ کیا گیا۔ لیکن اس کے ضمن میں یہ حکم دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں وجوب علی التخییر، یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ 3 روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو، 1 مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام۔ یہ ہے وجوب علی التخییر۔ دوسری رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان 3 تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں اب میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 2 آپ اچھی طرح پڑھ لیں، اپنا سامنے رکھیے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھیں۔ ایام معدودات، یہ دن ہے چند گنتی کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں، ان سب کی نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا۔ لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا، اور یہ اہم واقعات میں سے ہے، میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، سمجھیے 19-20 سال کی میری عمر، اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا
کہ یہ جو دو آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں، یہ بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی، ان میں وقفہ ہوا، اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے، دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر میں ہے۔ تو میری رائے یہ تھی اور میں اس پر قائم بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی، ترجمے دیکھے تھے، ان میں سے کسی نے یہ بات کہی نہیں تھی۔ تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دے تو میں ڈرتا رہتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میری رائے یہی ہے۔ پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا ماہنامہ زندگی، عروج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے۔ وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے تنقید کی تھی مولانا سید انور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ ان کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے اوپر یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے جو حضور نے حکم دیا تھا 3 دن کے روزے رکھنے اس سے متعلق۔ اب مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو متفق گردید رائے بو علی بارائے من، مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں نے جب تفسیر کبیر اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا بھی مطالعہ شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود تھی۔ کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مصنفین ہیں ان کی نگاہوں سے بالکل یہ بات اوجھل ہو گئی؟ اس معاملے کو میں حل آج تک نہیں کر سکتا، لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا تعلق صوم رمضان سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہے وہ 3 دن کی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے، وہ اچھی بڑی تعداد ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت، یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس وزن پر جو جمع آتی، اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ۔ منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن، تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس پہ بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر کے 3 دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ایام معدودات سے جو لازماً یہ مراد ہے کہ یہ 3 دن جو ہے ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے، ہر مہینے میں یہ 3 روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا وہ کرتے ہیں۔ 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخوں کا ان کو ایام 20 کہتے ہیں، اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں رات 14ویں رات 15ویں رات، چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے 14ویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے، 13ویں اور 15ویں کا بھی تقریباً مکمل ہے۔ تو ایام 20 کے روزے جو ہے بعد میں بھی برقرار رہے ہیں، لیکن نفل فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے ہو گئے۔ ایام معدودات یہ دن ہے گنتی کے، فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دن۔ گویا کہ اب اگلی کا ایک تو یہ رعایت ہو گئی، دوسری رعایت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوئے، یعنی مریض بھی نہیں ہے صحت مند ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، سفر بھی نہیں ہے سفر پر نہیں ہے مقیم ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی نہ رکھے تو ان کے لیے بھی ایک اختیار، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب الگ تخییر، واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دیا گیا۔ وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے، جیسے کہ جنگی مجرم ہے اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا، فدیہ اس کو کہتے ہیں۔ فدیۃ طعام مسکین، لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیر فهو خیر اللہ، اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے، لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا 2 وقت کا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا، لیکن اگر تم روزہ رکھو ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے۔ تشویق اور ترغیب موجود ہے لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں ہے۔ یہ تھا ابتدائی حکم روزے کی صفت میں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو ہوگی، بینات من الہدی والفرقان، لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر بعد میں عرض کروں گا. لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے، فَلْيَصُمْ، یہ امر کا صیغہ، یہ وجوب ہے مطلقاً. اب اس میں جو دو رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ دو بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی. آیا یہ جو تکرار ہے بیماری تکرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہے. اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہے. قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، جس میں قیام اللیل کا حکم ہے. پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل ہوئی، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا. اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو، آدھی ہو، 2/3 ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو. گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی. اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی ہے تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے. اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے. جب رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. ہاں من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے. آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں. بھلے آدمیوں، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے؟ لیکن لیتے ہیں، روزہ چھوڑنے کو تیار، روزہ قضا نہیں، سفر پر جا رہے ہیں روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں. ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مزمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا اور یہ جا کر بے سود ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں. یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جو تم نے اپنے اختیار کر دیا. یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے. دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم. اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو. دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے اور جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں پہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لاد دیا. تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی. نہیں، روزے کی تعداد آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے. وہ روزے رکھنے جو ہے آپ پر لازم ہے، ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا. البتہ یہ نوٹ کر لیجئے یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقاً منسوخ ہو گیا، لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے. کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے. کوئی مریض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ڈائبٹیز کی مریضہ ہے، اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، شوگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی. کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روزہ مکمل کر دوں گی. نہیں، ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فدیہ بن جائے. لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو
روزے کا قضا کر دینے کا، اس کے لیے لازم ہے کہ روزوں کی قضا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اب اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں، تکبیر اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12، لیکن تکبیرات ہیں اضافی۔ اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے، اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور، آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے، تاکہ پورا شہر پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونجے۔ یہ ظاہر ہے۔ باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش۔ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا، تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان و مال سے جہاد کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو۔ اس پر بھی گفتگو بعد میں ہوگی۔ یہ حکمت صوم کے حوالے سے ہے یہ لفظ۔ اس کے بعد جو ہے ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی 5ویں آیت پڑھیے۔ یہ ہے تکمیلی احکام۔ ابتدائی احکام آ گئے، نمبر 2 میں صوم رمضان کا حکم آ گیا۔ نمبر 3 پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم بھی کیوں نہ رکھیں، مسلمانوں تم بھی رکھیں۔ اس سے گمان یہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہے روزے کے، شاید وہی ہماری شریعت میں بھی ہے، اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اور وہ روزہ اب نہ کوئی سحری ہے، نہ رات میں کے دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہے وہ ہم بستری کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی، صبح سے پھر دوپہر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہو۔ گویا کہ کم و بیش 20 گھنٹے کا روزہ یا 21 گھنٹے کا روزہ، کیونکہ اگر غروب آفتاب کے 3 گھنٹے کے بعد آدمی سو گیا تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا، تو ہو جائے گا 20-21 گھنٹے کا روزہ۔ یہ روزے کا حکم لوگوں نے سمجھا، اس کی صراحت کوئی نہیں تھی، لیکن لوگ جو ہے کیونکہ صراحت منفی بھی نہیں تھی، مثبت بھی نہیں تھی، لہذا وہ رات کے وقت میں جب دن ہوتے تھے روزوں کے، ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبیعی ضرورت ہے، جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی، شوہر اور بیوی کی، وہ کر گزرتے تھے۔ جذبات کے اندر جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی، دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا، غلط کیا، تو اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا۔ جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا، وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا یہ کہ یہ سور کا گوشت ہے، تو اس نے تو سور ہی کا کھایا نا، اس نے بکری کا تو نہیں کھایا، لیکن اس نے سمجھا یہ کہ یہ سور کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک دغدغہ سا دل میں رہتا تھا، پریشانی تھی۔ تو اب جو یہ 5ویں آیت ہے، طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی، اس میں روزے کے تکمیلی احکام آ